کبھی سوچا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کیسے ناپتے ہیں جو اتنی چھوٹی ہیں کہ ٹھیک سے نظر بھی نہیں آتی، جیسے کہ ایک کاغذ کا ورق یا ایک باریک سی تار؟ آج ہم اسی درست پیمائش کی دلچسپ دنیا سے پردہ اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہماری ٹیکنالوجی اس کے بغیر کیسے ادھوری ہے۔ چلیں ایک بہت ہی سادہ سے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کاغذ کی یہ ایک شیٹ کتنی موٹی ہوگی؟ دیکھنے میں تو یہ بہت آسان لگتا ہے نا؟ لیکن جیسے ہی کوئی اسے ناپنے کی کوشش کرے گا، اسے اندازہ ہوگا کہ یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ اگر کوئی اپنا عام اسکول والا رولر اٹھائے تو وہ دیکھے گا کہ کاغذ کی موٹائی اس کے سب سے چھوٹے نشان یعنی ملی میٹر سے بھی کہیں کم ہے۔ یہاں آ کر ہمارے روزمرہ کے اوزار سمجھیں کہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، ہمیں کچھ خاص چاہیے۔ تو اس مسئلے کا حل ایک بہت ہی اہم کانسیپٹ میں چھپا ہے، جسے ہم کہتے ہیں لیسٹ کاؤنٹ۔ لیسٹ کاؤنٹ کسی بھی پیمائشی آلے کی وہ سب سے چھوٹی قدر ہے جسے وہ بالکل ٹھیک ماپ سکتا ہے۔ اسے آلے کی ریزولوشن سمجھ لیں۔ جتنا چھوٹا لیسٹ کاؤنٹ ہوگا، پیمائش اتنی ہی زیادہ درست ہوگی۔ تو اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہمارے سامنے آتا ہے ہمارا پہلا ہیرو، ورنیئر کیلیپر۔ یہ سادہ سا نظر آنے والا آلہ درست پیمائش کی دنیا میں ایک انقلابی قدم تھا۔ چلے ذرا اس کے حصوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس میں ایک مین سکیل ہے جو بالکل عام رولر جیسا ہے، اور ایک سلائیڈنگ ورنیئر سکیل۔ اس کا اصل جادو اسی سلائیڈنگ سکیل میں ہے۔ اس کے بیرونی جبڑوں سے کسی چیز کی باہر کی موٹائی، اندرونی جبڑوں سے اس کا اندرونی ڈایا میٹر اور نیچے لگی گہرائی کی راڈ سے کسی سوراخ کی گہرائی معلوم کی جا سکتی ہے۔ تو یہ کتنا درست ہے؟ ایک عام ورنیئر کیلیپر کا لیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے 0.01 سینٹی میٹر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک عام رولر سے 10 گنا، جی ہاں 10 گنا زیادہ درست پیمائش کر سکتا ہے۔ اس کی درستگی تو بہت متاثر کن ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے ریڈنگ لیتے کیسے ہیں؟ گھبرانے بھی بات نہیں، یہ بس 3 آسان سے سٹیپس کا کھیل ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے مین سکیل پر وہ ریڈنگ نوٹ کرنی ہے جو ورنیئر سکیل کے 0 سے ٹھیک پیچھے ہو۔ اس کے بعد ذرا غور سے دیکھیں کہ ورنیئر سکیل کی کون سی لائن مین سکیل کی کسی لائن کے ساتھ بالکل سیدھ میں آ رہی ہے، اور آخر میں مین سکیل کی ریڈنگ میں اس ملنے والی لائن کے نمبر کو لیسٹ کاؤنٹ سے ضرب دے کر جمع کر دیں، بس۔ ہاں میں جانتا ہوں یہ پہلی بار میں تھوڑا مشکل لگ سکتا ہے، لیکن سچ پوچھیں تو یہ ایک مزے کی پہیلی حل کرنے جیسا ہے۔ جب کوئی اسے سمجھ جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس نے ایک خفیہ کوڈ کو کھول لیا ہو جو بہت ہی دقیق پیمائشوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ ورنیئر کیلیپر واقعی کمال کی چیز ہے، لیکن کیا ہو اگر ہمیں اس سے بھی باریک کسی چیز کو ناپنا ہو، جیسے کسی دھات کی تار کی موٹائی؟ یہاں آ کر ورنیئر کیلیپر کی بھی حد آ جاتی ہے اور ہمیں ایک اور بھی زیادہ طاقتور آلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اسی مقام پر انٹری ہوتی ہے ہمارے دوسرے ہیرو یعنی اسکرو گیج کی۔ جب بات ہوتی ہے انتہائی درستگی کی تو انجینئرز اور سائنسدان اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کی ساری خوبصورتی اس کے کام کرنے کے طریقے میں ہے۔ یہ ایک بہت ہی کلیور اصول پر کام کرتا ہے۔ یہ ایک اسکرو کی گردش کو ایک بہت ہی چھوٹے سیدھے فاصلے میں بدل دیتا ہے۔ ہر ایک مکمل چکر اس چیز کو ایک بہت ہی درست اور معلوم فاصلے پر آگے بڑھاتا ہے۔ اور اس کی درستگی یہ واقعی حیران کر دینے والی ہے۔ ایک عام اسکرو گیج کا لیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے 0.001 سینٹی میٹر، یعنی یہ ورنیئر کیلیپر سے بھی 10 گنا زیادہ پریسائز ہے۔ ناقابل یقین ہے نا؟ اور اچھی خبر یہ ہے کہ اسکرو گیج کو پڑھنا بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں، اس کا طریقہ بھی ویسا ہی سیدھا سادہ 3 سٹیپس پر مشتمل ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس کے مین سکیل پر نظر آنے والی آخری لکیر کو نوٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد نظر ڈالیں گھومنے والے سرکولر سکیل پر اور دیکھیں کہ کون سی لائن مین سکیل کی مرکزی لائن سے مل رہی ہے، اور بس آخر میں آپ نے مین سکیل کی ریڈنگ میں اس سرکولر سکیل کی ریڈنگ کو لیسٹ کاؤنٹ سے ضرب دے کر جمع کر لینا ہے۔ اچھا، تو اب ہم اپنے دونوں ہیروز سے مل چکے ہیں، تو پھر فیصلہ کیا ہوا؟ آئیے ان دونوں کا آمنے سامنے مقابلہ کرواتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کون کب کام آتا ہے۔ جیسا کہ صاف ظاہر ہے، اسکرو گیج کا لیسٹ کاؤنٹ کہیں زیادہ چھوٹا ہے، جس کا مطلب ہے بہت ہی زیادہ درستگی۔ ورنیئر کیلیپر وہاں کام آتا ہے جہاں ہمیں پائپ یا راڈ جیسی چیزیں ناپنی ہوں، جبکہ اسکرو گیج کا اصل میدان ہے بہت باریک چیزیں جیسے تاریں یا کاغذ کی شیٹس۔
تو آخر میں بات یہ نہیں کہ کون سا آلہ بہتر ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ہمارے کام کے لیے صحیح آلہ کون سا ہے۔ ہر ایک کی اپنی ایک خاص جگہ ہے، اور صحیح انتخاب اس بات پر منحصر ہے کہ ہمیں کتنی زیادہ پریسیجن کی ضرورت ہے۔ اور یہیں پر میں آپ کو ایک سوچ کے ساتھ چھوڑے جاتا ہوں۔ ذرا اپنے ارد گرد کی دنیا پر نظر دوڑائیں، ان لاتعداد چھوٹی چھوٹی پیمائشوں کے بارے میں سوچیں جن کی وجہ سے ہماری جدید دنیا ممکن ہوئی ہے۔ اسمارٹ فونز میں لگی مائکرو چپس سے لے کر میڈیکل آلات میں استعمال ہونے والے باریک دھاگوں تک، یہ درست پیمائشیں ہر جگہ ہیں، خاموشی سے ہماری ٹیکنالوجی کی بنیاد بن رہی ہیں۔